وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت کے لاکھوں سلام، شہریار کرم تاجدار علم نوبہار شفاعت کے لاکھوں سلام۔ کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے بنائی شب برات۔ جاگنا ہے جاگ دو آفتاب کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سائے تلے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر بڑھاپا آ گیا تو بات کی بلتی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی جو مقدس مہینہ ہمارے سروں کے سایہ فگن ہے، اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ جو ہمارے سروں کے سایہ فگن ہے، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ اور اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی کہ آپ رمضان المبارک کے بعد، رمضان شریف کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ شعبان کے مہینے آپ سب سے زیادہ روزے رکھتے رمضان کے مہینوں کے بعد، اور اس مہینے کی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتے۔ یہ پورا کا پورا مہینہ بڑا مقدس ہے، عظمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اس کی ایک رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات وہ مقدس رات ہے، عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عنایتوں والی رات ہے، لطافتوں والی رات ہے۔ شب برات اگر اس پر غور کیا جائے، اس کے معنی و مفہوم پر غور کیا جائے، اس کے مطلب پہ غور کیا جائے کہ شب برات کا معنی کیا ہوتا ہے، تو اس رات کی عظمت کا پتہ چل جائے گا۔ شب کے معنی ہوتے ہیں رات، شب کے معنی رات، اور برات کے معنی مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ نجات کی رات یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، گناہگاروں کو گناہوں سے نجات دیتا ہے، پریشان حال کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مفلس کو افلاس سے نجات دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شب برات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے جس کی میں بخشش کر دوں، کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا ہے جس کو میں رزق عطا کر دوں، کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا ہے میں اس کو صحت عطا کر دوں، کوئی مجھ سے تنگ دستی سے نجات مانگنے والا ہے میں اس کو تنگ دستی سے نجات عطا کر دوں۔ اس مقدس رات میں تم برکتیں اللہ سے مانگو، رحمتیں اللہ سے مانگو، عنایتیں اللہ سے مانگو، تجارتیں اللہ سے مانگو، اور خود جنت اللہ سے مانگو۔ شب برات بڑی عظمتوں کی رات ہے، مقدس رات ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ شب برات میں بستر استراحت پر آرام فرما رہی تھی، میں لیٹی ہوئی تھی، اور سرکار کی باری اس دن میرے گھر میں تھی۔ میں رات کو اٹھی تو دیکھا سرکار بستر پر نہیں ہے، آقا بستر پر نہیں ہے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ حضور اتنی رات کو اٹھ کر کہاں چلے گئے۔ میں حضور کی تلاش میں باہر نکلی۔ جب میں باہر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا
کہ جنت البقیع میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور آسمان کی طرف نظر بلند ہے۔ میں نے سرکار کو دیکھا، سرکار نے مجھے دیکھا، حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ کیا تم یہ سوچتی ہو اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ میں نے یہ گمان نہیں کیا، بلکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی اور ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اس جگہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج وہ مقدس رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں پکار کر کہتی ہیں کہ آج مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، آج میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، تمہیں رزق عطا کیا جائے گا، تمہیں صحت عطا کی جائے گی، تمہیں تندرستی عطا کی جائے گی، تمہاری مغفرت کی جائے گی، تمہیں گناہوں سے چھٹکارا دیا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ وہ مقدس رات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات یقیناً بہت عظمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور آج اس مقدس شب جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں یہ عبادتوں کی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے، گناہوں پہ توبہ کرنے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کی رات ہے۔ بنی اسرائیل یہ ایک ایسی قوم ہے جس میں کثیر تعداد سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص کفل جس کا نام، بڑا گنہگار سیاہ کار عاجز بندہ، بڑا پاپی بندہ، بنی اسرائیل کا وہ شخص، اس کے پاس ایک عورت آئی اور وہ عورت آ کر کہنے لگی مجھے کچھ ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسہ تم دے دو، مجھے تم کچھ پیسہ دے دو، میں تمہاری شکر گزار رہوں گی، احسان مند رہوں گی۔ گنہگار شخص تھا، بڑا پاپی عاجز بندہ تھا، کہنے لگا کہ میں ایسے پیسہ کیسے دے دوں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں پیسہ دوں تو اس کے بدلے تمہیں مجھے بھی کچھ دینا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ وقت کرداری کروں، میں تمہارے ساتھ ایک شب گزارنا چاہتا ہوں۔ پریشان حال عورت تھی، بڑی مفلس تھی، گنہگار تھی، سیاہکار تھی، مگر بڑی ضرورت مند تھی۔ اس شرط پر وہ راضی ہو گئی اور اس نے یہ بات مان لی کہ بھائی تم مجھے کچھ پیسہ دے دو، بدلے میں تمہارے ساتھ رات گزارنے کو تیار ہوں۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضور نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ اس حدیث کو ذکر کیا، بار بار حضور اس حدیث کو ذکر فرماتے کہ وہ شخص بڑا گنہگار، سیاہکار، عاجز پاپی بندہ تھا، اس شخص کو گناہوں میں ملوث تھا۔ وہ عورت اس کے پاس آئی، ضرورت مند تھی، بڑی پریشانی کے حالات تھے، ضرورت تھی اس کو، آ کر کہنے لگی تم میری ضرورت پوری کر دو، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم میری ضرورت کو پوری کر دیتے ہو تو میں جو تم کہو گے وہ کروں گی۔ اس شخص نے کہا کہ میرے ساتھ ایک رات گزارنی پڑے گی، مجبور تھی، تیار ہو گئی، اس نے اس کو پیسے دے دیے۔ پیسے لے کر جب وہ آئی اور رات میں اس شخص کے پاس گئی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جس کا نام کفل تھا یہ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ بھائی تم تو اپنی خوشی سے راضی ہوئی ہو، تم اپنی تمنا سے، اپنی خواہش سے اس بات پر راضی ہوئی ہو، پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں اپنے خدا سے ڈرتی ہوں، میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، میں دنیا والوں سے اپنا عیب چھپا لوں گی، میں دنیا والوں سے اپنی بد کرداری چھپا لوں گی، میں اپنے گھر والوں سے اپنی بددامنی چھپا لوں گی، مگر میں اپنے رب سے کیسے چھپاؤں گی؟ میں اپنے خدا سے کیسے چھپاؤں گی؟ میں رب کو یاد کر کے ڈر رہی ہوں۔ اس شخص نے جب عورت کے منہ سے یہ جملے سنے، یہ کلمے سنے، یہ لفظ سنے، یہ باتیں سنی، وہ شخص بھی کانپنے لگا اور مارے ڈر کے اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا اور میں تجھ سے پیسے بھی نہیں لیتا اور تجھ سے کسی چیز کا طلب بھی نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد وہ زارو قطار ہونے لگا۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص اتنا رویا، اتنے ندامت کے آنسو رویا، روتے روتے اس کے کپڑے بھیگ گئے، گریبان پر ہو گیا، زارو قطار ہونے لگا، روتے روتے سو گیا۔ اللہ کی مرضی کچھ اور ہی تھی، روتے روتے اس کی روح مخ سے انسری سے پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد
جب لوگ اس کے گھر کے قریب آئے تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للطفل، کہ اللہ تعالیٰ نے اس طفل کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے طفل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا، تمام گناہوں کو درگزر فرما دیا۔ اس نے ہماری خشیت سے، ہمارے خوف سے رو کر ایک سچا آنسو بہایا تھا۔ ہم نے اس ایک آنسو کے صدقے میں اس کی تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک سچا سجدہ، ایک سچا سجدہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کر لیا جائے۔ آج کی یہ رات بڑی مقدس رات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جاگنے والی رات ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات بھر ہم جاگ کر گزار دیں گے، یہ بڑی عظمت والی رات ہے، جاگنے والی رات ہے۔ عزیزو، یہ جاگنے والی رات نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرنے والی رات ہے۔ یہ جاگنے والی رات نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والی رات ہے، اپنے رب کو منانے والی رات ہے اور رب کو راضی کرنے والی رات ہے۔ آج کی یہ رات جس میں ہم سال بھر پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں ملوث رہے، کیسے کیسے ہم سے گناہ جان کر بھی ہوئے، انجانے میں بھی ہوئے، ہم سے گناہ ملوث ہوتے رہے، ہم گناہ میں ملوث رہے۔ آج کی یہ رات ہے کہ اپنے رب کو ہم منائیں، رب کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ استغفار کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہے، بیابان میں جا رہا ہے، اونٹ ساتھ میں ہے، اس اونٹ پر اس کا توشہ رکھا ہوا ہے، ساز و سامان رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اس اونٹ پر اس کی استراحت کا سامان موجود ہے، اور وہ اونٹ کو پکڑ کے صحرا میں جا رہا ہے۔ میرے سرکار مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، اے لوگوں، سرکار نے کتنی بہترین مثال پیش کی، اس کو سنو اور نصیحت اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آقا فرماتے ہیں ایک شخص جو صحرا میں جا رہا ہے، بیابان میں جا رہا ہے، دور دور کوسوں میل تک نہ کوئی گھر ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم کی ذات، نہ کسی انسان کا پتہ ہے، نہ چرند و پرند کا پتہ ہے، نہ پانی کا پتہ ہے، نہ کسی سائبان کا پتہ ہے، دور تک کسی چیز کا پتہ نہیں، صرف ریگستان ہی ریگستان ہے، کوسوں میل تک زندگی کا نام و نشان نہیں۔ یہ شخص صحرا میں گزرتا ہوا جا رہا ہے، اونٹ ساتھ میں ہے، اونٹ کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، آرام کا سامان موجود ہے، یہ اس کی نکیل پکڑے ہوئے جا رہا ہے۔ صحرا میں تھک گیا، تھک کر بیٹھا، سوچا کچھ دیر آرام کر لوں۔ آرام کرنے کے لیے اس نے اونٹ کو ایک جگہ بٹھایا اور خود تھوڑے فاصلے پر جا کر لیٹ گیا، آرام کرنے لگا، سو گیا۔ آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ وہ اونٹ بھی غائب ہے اور اونٹ پہ جو سامان لگا ہوا تھا وہ بھی غائب ہے، اونٹ پر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے اور اونٹ بھی غائب ہے۔ بڑا پریشان ہوا، ادھر ادھر بھاگا، ادھر ادھر دوڑا، کہیں کچھ سراغ مل جائے، کہیں کچھ پتہ مل جائے، اونٹ کا پتہ مل جائے، ساز و سامان کا پتہ مل جائے، یا کہیں سے کم کوئی آبادی مجھے نظر آ جائے کہ میری زندگی بچ جائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جو لوگ صحراؤں کے بارے میں جانتے ہیں وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ صحرا میں اگر آپ کی سواری گم ہو جائے یا آپ قافلے سے بھٹک جائیں تو صحرا میں گم ہو جانا گویا ایسا ہے کہ موت کو گلے سے لگا لینا، موت کے مترادف ہے، موت کو گلے لگا لینا، صحرا میں بھٹک جانا اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوا، ادھر ادھر دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارے، مگر دور تک اسے کوئی سواری نظر نہیں آئی، کوئی سایہ نظر نہیں آیا، کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ تھک ہار کے ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ پیاس سے حلق خشک ہونے لگا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی، جسم کی نمی آہستہ آہستہ خشکی میں تبدیل ہونے لگی۔ پریشان حال اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، آنکھیں بند ہوئی، نیند آ گئی۔ نیند آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، اس کی سواری سامنے موجود ہے، اس کا اونٹ سامنے موجود ہے، اس پر توشہ سامنے موجود ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان جیسے تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے جب اپنے اونٹ کو دیکھا، پانی کو دیکھا، کھانے کو دیکھا، اپنے سامان کو دیکھا،
بہت خوش ہوا اور خوشی کے مارے چلانے لگا، اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ اس خوشی کے مارے وہ زبان سے کلمات دہرانے لگا، اے اللہ تیرا بڑا شکر و احسان، تیرا بڑا کرم ہے، تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس موت کی گھڑی میں مجھے زندگی کا تحفہ عنایت کر دیا۔ اب حضور آگے فرماتے ہیں، اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں، جیسے بیابان میں اس شخص کو، جیسے جنگل میں صحرا میں اس شخص کو اونٹ مل جانا زندگی کے مترادف تھا، اس طرح وہ اونٹ کو دیکھ کر خوش ہوا، اپنی زندگی کو دیکھ کر خوش ہوا، اپنے ساز و سامان کو دیکھ کر خوش ہوا، اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ رب العزت اسی طرح جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہا کر، استغفار کر کر، جب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوا کرتا ہے۔ اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اس کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ سیدی صلی اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرے اور توبہ سچی توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں سے دور ہو جائے، اطاعتوں میں فرما برداری میں اس کا دل نہ لگے، دل لگنے لگے، وہ شخص ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کرا ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے جب وہ رجوع کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، کبھی اس سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شب برات آج وہ مقدس رات ہے، اللہ نے ہمیں یہ رات نصیب فرمائی، اللہ نے یہ مقدس دن ہمیں دکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فضول کاموں سے بچ کر آج کی اس رات میں عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں، اگر ان کی قضا نمازیں ہیں، اگر ان کی نمازیں قضا ہیں تو وہ اپنی نفل نماز کی جگہ اپنی قضا نماز کو دوہرائیں، اپنی قضا نمازیں پڑھیں جو ان کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، کیونکہ نفل نماز کا ثواب، جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کے انعامات ہیں، جو اس کی عنایتیں ہیں، وہ آپ کو کما حق تب ہی مل سکتی ہیں جب فرض نمازیں پڑھی ہوں، جب فرض نمازیں اپنے وقتوں پر پڑھی ہوں یا کم سے کم ان کی قضا کر لی ہو۔ تو پہلے کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں، اپنی قضا نمازیں پوری کریں۔ اگر آپ کی پوری نمازیں جو قضا ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، اس کے بعد نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد اپنے رب کو راضی کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب دگنا ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاص طور سے آج کے دن بعد نماز مغرب ایک کام اگر ہو سکے تو مغرب کے بعد کریں، یا رات میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے اس کام کو ضرور کریں۔ 7 بیری کے پتے لیں، 7 بیر کے پتے کو لے کر اس کو پانی میں خوب اچھی طرح اوٹا دیں، اس کو جوش دے لیں، گرم کر لیں، جیسے پانی پھوٹتا ہے اوٹاتے ہیں۔ 7 بیری کے پتے اس پانی میں ڈالیں، اس کو خوب اچھی طرح ابالیں، اور ابالنے کے بعد جب وہ استعمال کے لائق ہو جائے اس سے غسل کر دیں۔ اس پانی سے آپ بھی نہائیں، اپنے گھر والوں کو بھی نہلائیں، الگ الگ پتوں سے۔ 7 بیری کے پتے سے ایک شخص نہائے، دوسرے کے لیے پھر 7 بیری کے پتے لے اور پانی میں جوش دیں، پانی میں اوٹا کر اس سے آپ بھی غسل کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہیں کہ وہ غسل کریں۔ یہ اتنا بہترین نسخہ ہے، اتنا بہترین عمل ہے کہ جو اس طرح 7 بیری کے پتوں سے آج کی شب یعنی مغرب کے بعد سے جو ساری رات میں جب بھی وقت مل جائے، شب برات کی پوری رات میں جب بھی اس کو وقت مل جائے، 7 بیری کے پتوں کے پانی کو ہٹا کر اس سے غسل کرے، انشاءاللہ تعالی تمام سال، پورے سال اس پر جادو اثر نہیں کرے گا، پورے سال اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ بہت اچھا نسخہ ہے، آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ ہم نے خود حضور فدائے ملت کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، حضور فدائے ملت ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی تاکید کرتے تھے، ہم تو آج بھی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، پیچھے بھی اس پر عمل کرتے آئے ہیں۔
آپ کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ میں جس سے ہو سکے جو اس لائق ہو، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، سب طبیعت خراب ہے، بخار ہے، وہ اپنے جسم کی حالت اور اپنا مرض سمجھ کے نہائے کہ وہ نہانے کے لائق ہے یا نہیں، مگر جو لوگ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ نے چاہا تو پورے سال انشاءاللہ جادو ٹونے سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ اللہ ہر مسلمان کو ہر مصیبت سے محفوظ و معمون رکھے۔ اس مبارک رات میں آپ اللہ کی عبادت کریں، قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کے لیے سال ثواب کریں، ان کی قبروں پر جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان کی قبروں پر جا کے، یہ میرے سرکار کی سنت ہے، قبروں پہ جانا شب برات میں قبروں پر جانا، فاتحہ پڑھنا، ان کو اصال ثواب کرنا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس رات میں آپ تلاوت کریں، اللہ اور رسول کا ذکر کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور حضور پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اللہ اس مقدس رات کی پوری برکتیں آپ کو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بڑی مقدس رات ہے۔ میں نے جیسا ابھی کہا، ہمارے وہاں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ رات اگر جا کر گزار دی، کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی چائے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی چائے کا اسٹال لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، کوئی فالتو میں فضول قبرستان کے اور ادھر ادھر چکر کاٹ رہا ہے۔ میرے پیارے، یہ رات چکر کاٹنے کی نہیں، یہ رات چائے کی دکان پر ہوٹلوں پہ بیٹھنے کی نہیں، یہ رات باتیں کرنے کی نہیں، یہ رات آپس میں ہنسی مذاق کرنے کی نہیں، بلکہ یہ رات تو اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ یہ رات تو اپنے خدا کو منانے کی رات ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے۔ بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے۔ اس کی عظمتیں، برکتیں کیا بیان ہوں۔ ایک حدیث شریف سماعت فرماتے ہوئے چلیں۔ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا گزر ایک پہاڑ کے قریب سے ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا پہاڑ کی چٹان پر ایک بڑا خوبصورت پتھر ہے، سفید رنگ کا، نہایت ہی عمدہ قسم کا ایک پتھر پہاڑ کی چٹان پہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر کو دیکھا، اس پتھر پر آپ کی نظر پڑی تو آپ اس کی تعریف میں گم ہو گئے اور آپ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ مولا تیری قدرت کے کرشمے کیسے عجیب عجیب ہیں، کتنا حسین، کتنا خوبصورت، کتنا دلنشیں پتھر تو نے پہاڑ کے سینے میں رکھ دیا، کتنا چمکدار سفید شفاف پتھر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ تم میری قدرت کے اور نظارہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ رب العالمین، اگر تو اپنے قدرت کے نظارے کرائے تو میں ضرور تیری قدرت کے نظارے کرنا چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کے نظارے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا، وہ پتھر بیچ سے پھٹا، شک ہوا، پتھر بیچ سے پھٹا، اور پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک بزرگ باہر تشریف لائے، سفید پتھر کے اندر سے ایک بزرگ تشریف لائے، باہر نکلے، ان کے ہاتھوں میں سفید ہرے رنگ کا ایک عصا تھا، چھڑی تھی ہرے رنگ کی، وہ بزرگ باہر تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، سلام و کلام ہوا، ان سے پوچھا کہ آپ اس پتھر کے اندر کیسے رہ رہے ہیں اور کب سے رہ رہے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے، اے عیسیٰ، اے اللہ کے مقدس رسول، میں اس پتھر کے اندر پچھلے 400 سال سے اس پتھر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، 400 سال سے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اللہ کی بزرگی بیان کر رہا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، 400 سال سے میں اس پتھر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ، 400 سال اس پتھر میں رہے تو تمہیں اللہ نے، کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ کیا تمہیں بھوک کا احساس نہیں ہوا؟ تم کھاتے پیتے کیا ہو؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، اے عیسیٰ، اللہ نے اس پتھر کے اندر ایک انگور کی بیل پیدا کر دی ہے، ہر روز صبح شام اس کے اندر تازے انگور کے گچھے نکل آتے ہیں، میں وہ انگور کھاتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہ انگور کھا لیتا ہوں اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگ جاتا ہوں، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں لگ جاتا ہوں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگ جاتا ہوں، اللہ کی بزرگی بیان کرنے میں لگ جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس شخص پر، اس بزرگ پر
بڑا رشک ہوا اور بڑی خوشی ہوئی اور وہ کہنے لگے یا رب العالمین یہ تیرا بڑا نیک بندہ ہے، بڑا پاکیزہ بندہ ہے، بڑا بزرگ بندہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ بھی کوئی تیرا عبادت گزار بندہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ تیرا کوئی فرما بردار بندہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ کوئی تیرا اطاعت شیار بندہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ کوئی تیری حمد و ثنا کرنے والا ہوگا، اس سے بھی زیادہ کوئی تیری تسبیح و تحلیل کرنے والا ہوگا، اس سے بھی زیادہ کوئی تیری پاکی بیان کرنے والا ہوگا، یہ بندہ تو مجھے سب سے اول درجے کا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے عیسیٰ یہ بندہ نہایت ہی پاکیزہ ہے، بہت عبادت کرتا ہے، میری حمد و ثنا کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، لیکن اے عیسیٰ اس سے بھی زیادہ عظمت بزرگی والا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہوں گے جن کو میں ایک رات شب برات عطا کروں گا، اب وہ اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھ کے جب میری بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اس کا ایک سجدہ ان کی 400 سال کی عبادتوں سے افضل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اپنے پیارے محبوب، میں اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات میں میرے محمد کی پیاری امت اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو ان کے وہ 2 رکعت نفل نماز ان کی 400 سال کی عبادتوں سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے نصیب والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے قریب، ایسے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی بھی تمنا کرتے، انبیاء کرام بھی جس کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری عمریں کتنی ہیں، ہماری زندگی کتنی ہے، 20 سال، 30 سال، 40 سال، حد ہے 60 70 سال، ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ جو اپنی زندگی پوری کر جاتے ہیں، ہمارے وہاں کسی 70 سال کے، 60 65 سال کے بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، کسی ضعیف کا انتقال ہوتا ہے، ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا تھا، موت کیسے ہوئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بڈھا ہو گیا تھا، عمر پوری ہو گئی تھی۔ ہم 70 سال کی عمر میں سمجھتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہو گئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 70 سال کی مختصر زندگی، 60 سال کی مختصر سی زندگی، اس میں ہم گناہوں میں ملوث رہ کے گزارتے ہیں، پوری طرح عبادت نہیں کر پاتے، اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر پاتے، اپنے رب کو راضی نہیں کر پاتے۔ یہ اس کریم رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مقدس راتیں دے دی کہ جس رات میں ہم عبادتیں کر کر اور نبیوں کی امت میں 400 سال کی بندگی کی برابر ہم، بلکہ اس سے بھی زیادہ صرف 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس سے بھی زیادہ ثواب کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کی شان کریمی ہے، یہ ہمارے رب کی عطا ہے، یہ اس کی عنایتیں ہیں، یہ اس کی لطافتیں ہیں، یہ اس کی ہم بندوں پر خاص نوازشیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں، فضول کاموں میں، آتش بازی میں